اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی دعوت قبول کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا جواب دو۔ اذا دعاکم، جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے، لما یحییکم، جو تمہیں زندگی دینے والی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یہ بات جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تم سب کو اسی کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو نہیں پڑے گا جنہوں نے ظلم کیا ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، تمہیں لوگوں نے سرزمین میں دبا کے رکھا ہوا تھا۔ مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ فآواکم وایدکم بنصرہ، تو اسی نے پھر اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہیں مضبوط کیا۔ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، هذا خطاب للمؤمنين المصدقين بلا خلاف، یہ ان ایمان والوں کو خطاب ہے جو تصدیق کرنے والے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کی، بلا خلاف، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ بغیر اختلاف کی تصدیق کرنے والے تھے۔ یہ ھذا خطاب بلا خلاف، یہ خطاب جو ہے بلا خلاف، بغیر کسی مفسر کے اختلاف کے مومنین مصدقین کو ہے۔ والاستجابۃ الاجابہ، استجابہ اجابت کے معنی میں ہے، یعنی باب استفعال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جواب طلب کرنا، طلب کا معنی ہوتا ہے تو کہتے ہیں طلب کا معنی بس مطلق جواب دینے کے معنی میں ہے، طلب کا معنی یہاں پر نہیں ہے۔ وَيُحْيِيكُمْ أَصْلُهُ يُحْيِيكُمْ، یا آخری یا پہ جو ہے وہ ضمہ تھا، حذفت الضمۃ من الیاء لثقلها، اس ضمہ کو اس کے ثقیل ہونے کی بنا پر حذف کر دیا۔ یحییکم پڑھنا ذرا مشکل تھا تو یحیی کر دیا۔ ولا یجوز الادغام، اور یہاں پر جو دو یائیں ہیں ان کا ادغام جائز نہیں۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں ما نستجیب عجیب، استجیب کا معنی عجیبو ہے، ولیکن عرف الکلام ان یتعدى استجاب بلام ویتعدى اجاب دون لام، کہتے ہیں استجیبو جو ہے یہ عجیبو کے معنی میں ہے، لیکن کلام کا عرف جو ہے کہ استجابہ جو ہے وہ لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اور اجابہ بغیر لام کے متعدی ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، یہاں پر لام نہیں ہے۔ وقد یتعدى استجابہ بغیر اللام، اور کبھی کبھی استجابہ جو ہے یہ بھی لام کے بغیر متعدی ہوتا ہے۔ والشاہد له قول الشاعر، جس کی دلیل شاعر کا یہ قول ہے وداع دعا یا من یجیب الی الندى فلم یستجبه عند ذاک مجیب، تقول اجابه واجاب عن سواله، اجابه اس نے اس کو جواب دیا، واجاب عن سواله ان بھی اس کے صلے میں آتا ہے۔ والمصدر الاجابہ، اس کا مصدر الاجابہ ہے اور اسم الجابہ ہے۔
بمنزلۃ الطاقہ والطاعہ، جیسے طاقہ اور طاعہ اسم ہے. اساء سمعا فاساء جاب، برا سنا برا جواب دیا. ہکذا یتکلم ھذا الحرف، یہ حرف اس طرح پڑھا جاتا ہے، اس سے بات کی جاتی ہے. والمجاوبۃ والتجاوب التحاور، گفتگو ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنا. وتقول انه لحسن الجیبہ، بالکسر یہ الجواب، تو جواب کے لیے جیبہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر کہا کہ جی اب اجابہ کی جگہ اجیب و استجیب لائے تاکہ لام بھی یہاں پر آ جائے. تو کہا آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، مگر نہ یہ لام نہ ہوتی. لما یحییکم متعلق بقولہ استجیبوا، ای استجیبوا لما یحییکم، استجیبوا لما یحییکم اذا دعاکم، یعنی اس بات کو قبول کرو جو تمہیں زندگی بخش دے گی، جب وہ تمہیں رسول پکارے. وکیل المانا اللام بمانا الہ، اور یہ بھی کہا گیا کہ لام یہاں پر ما الہ کے معنی میں ہے. ای الی ما یحییکم، استجیبوا الی ما یحییکم. لما یحییکم الی ما یحییکم، کہ جس چیز کی طرف دعوت کو قبول کرو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. للہ اگر لما یحییکم میں لام الہ کے معنی میں ہو تو پھر اذا دعاکم لما یحییکم، اذا دعاکم الی ما یحییکم، جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے. ای یحیی دینکم ویعلمکم، جو چیز تمہیں تمہارے دین کو زندہ رکھے گی اور تمہیں سکھائے گی، یعنی شریعت. وکیل ای الی ما یحیی بہ قلوبکم، اس چیز کی طرف کہ جس کے ذریعے اللہ تمہارے دلوں کو زندہ کرے گا. فتوحدوہ، تو اسی اللہ کو ایک مانو. وہذا احیاء مستعار، یہاں پر زندگی سے مراد مستعار زندگی ہے، استعارہ ہے. یہاں پر احیاء استعارتاً جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. لأنہ من موت الکفر والجہل، یہ زندگی کفر اور جہالت کی موت سے دین اسلام اور علم کی زندگی ہے. وقال مجاہد والجمہور المعنى استجیبوا للطاعة فما تضمنه القرآن من اوامر ونواہی، کہ اس اطاعت کو قبول کرو اور ان اوامر اور نواہی کو قبول کرو جنہیں قرآن شامل ہے. ففیہ الحیات الابدیہ، اس اطاعت کے اندر اور اس قبولیت کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ نعمت السرمدیہ، اور سرمدی نعمتیں ہیں. وکیل المراد بقولہ لما یحییکم الجہاد، کہ جہاد کی طرف جب تمہیں وہ دعوت دے.
فإنه سبب الحیات فی الظاہر، ظاہر میں جہاد بھی حیات کا سبب ہے. لأن العدو اذا لم یغز غزا، جب دشمن کے ساتھ جو ہے وہ جہاد نہیں کیا جاتا، جنگ نہیں کی جاتی، تو پھر وہ خود جنگ کرتا ہے. وفی غزوۃ الموت، وفی غزوہ الموت، والموت فی الجہاد الحیات الابدیہ، اور دشمن سے جنگ میں موت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جہاد میں موت حیات ابدی ہے. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. قال اللہ عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، وہ زندہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی یہ کہ شہید خود زندہ ہوتے ہیں، وہ اپنے پیچھے رہنے والے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی زندگی کے اسباب مہیا کر جاتے ہیں. اقبال نے کہا تھا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ضعیف قومیں ان کی موتیں اچانک ہوتی ہیں، کوئی بھی کسی بھی وقت انہیں مار دیتا ہے. فلسطین کا معاملہ کہ بے دردی سے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور اچانک شہید کر دیا گیا. رات کو اپنے گھروں میں سوئے اور بمباری کر کے جو ہے وہ صہیونی اور یہودی فورسز انہوں نے شہید کر دیا. وجہ صرف اور صرف کمزوری ہے. جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، وہ طاقت اعدوا لهم ما استطعتم میں جس کی طرف اشارہ کیا تھا اور جو حکم دیا تھا کہ وہ طاقت اپنے لیے تیار رکھو، کافروں کو اپنے دشمنوں کو ڈرانے کے لیے، ان پہ رعب میں ڈالنے کے لیے، وہ جس میں جو بھی معلوم ہے اور جو نامعلوم ہے ان کے لیے. تو اس آیت کریمہ پہ عمل نہ ہو سکا، مسلمان اپنی طاقت جمع نہ کر سکے. تو جہاد جو ہوتا ہے، اگر جہاد ہو تو یہ حیات ابدی ہے. خود مر گیا تو شہید ہو گیا ہمیشہ کی زندگی، اور جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے بھی جو ہے وہ زندگی کا اسباب مہیا ہو جاتے ہیں. وہ صحیح العموم، صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پر عموم ہے. لما یحییکم، اس سے جہاد بھی مراد ہو سکتا ہے، اور قرآن کریم کے باقی اوامر اور باقی نواہی بھی مراد ہو سکتے ہیں. کما قال الجمہور، جیسے کہ جمہور نے کہا ہے. الثانیہ، دوسری بات، روى البخاری عن ابی سعید بن المعلی قال كنت اصلی فی المسجد، کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھا کرتا تھا. فدعانی رسول اللہ، میں پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی پاک نے بلایا. فلم اجبہ، میں نے آپ کو جواب نہ دیا. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی کنت اصلی، میں نماز پڑھا کرتا، میں نماز پڑھ رہا تھا. فقال الم یقل اللہ عز وجل استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم وذکر الحدیث وقد تقدم فی الفاتحہ. یہ حدیث ذکر کی اور یہ اس سے بات ہو چکی ہے فاتحہ کے اندر. یعنی نماز کے اندر کھڑے کھڑے جواب دینا، یہ اس وقت تھا کہ جب شروع ابتدا اسلام کے اندر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ اس سے منع کر دیا تھا. ایک حدیث میں کا مفہوم ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی نے آپ کو سلام کیا، اپنے سوال کا جواب نہ دیا اسلام کا، تو وہ بڑے پریشان ہوئے. تو آپ نے کہا کہ ہماری نماز ان چیزوں کی صلاحیت نہیں رکھتی. نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کہا. وقال شافعی رحمہ اللہ تعالی هذا دلیل على ان الفعل الفرض او القول الفرض اذا اتي به في الصلاة لا تبطل لامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالاجابه وان كان في الصلاة. امام شافعی رحمہ اللہ نے پھر اس حدیث سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ جب نماز کے اندر فعل فرض آ جائے یا قول فرض آ جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، باطل نہیں ہوتی، کیونکہ نبی پاک نے جواب دینے کا حکم دیا یہاں پر استجیبوا للہ وللرسول کے تحت، اگرچہ وہ نماز کے اندر ہو. قلت وفیہ حجت لقول الاوزاعی، اس میں اوزاعی کے قول کے لیے بھی حجت ہے، کوئی جو کہتے کہ لو ان رجلا یصلی، اگر کوئی آدمی نماز پڑھے، فابصر غلاما یرید ان یسقط فی بئر، وہ کسی بچے کو کنویں میں گرتے دیکھے، فصاح به، تو اس پہ وہ چیخے، وانصرف الیہ وانتہرہ لم یکن بذلک باس، وہ اس کی طرف دوڑے
اور اسے جو ہے وہ نکال دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ الثالثة قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قيل إنه يقتضي النص منه على خلقه تعالى الكفر والإيمان، یہ تقاضا کرتا ہے النص یقتضی النص، نص کیسے؟ علی خلقہ تعالی الکفر، اللہ رب العزت کے کفر اور ایمان کو پیدا کرنے پر صراحت کا تقاضا کرتا ہے کہ کفر اور ایمان اللہ نے پیدا کیے، فیحول بین المرء الکافر وبین الایمان الذی امرہ به، تو اللہ رب العزت اس کافر اور اس ایمان کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں جس کا اللہ اس کافر کو ایمان کا حکم دیتا ہے۔ فلا یکتسبہ اذا لم یقدرہ علیہ، تو یہ کافر اس ایمان کو اس وقت تک نہیں کما سکتا جب تک اللہ اس کو قدرت نہ دے دے، بل اقدرہ علی ضدی، بلکہ اللہ تو اس کو اس کی ضد کفر پر قدرت دے دیتا ہے، والکفر وہکذا المؤمن یحول بینہ وبین الکفر، اور یہی حالت مومن کی ہوتی ہے کہ اللہ اس مومن اور کفر کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ فبان بہذا النص انہ تعالی خالق لجمیع اکتساب العباد خیرها وشرها، اس نص سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے تمام کاموں کے، تمام کمائیوں کے جو ہے وہ خالق ہیں، خواہ وہ کام اچھے ہوں یا برے ہوں۔ وهذا معنى قول علیہ الصلوۃ والسلام لا ومقلب القلوب، نہیں اور قسم ہے دلوں کو پھیرنے والی ذات کی کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی قدرت میں ہوتا ہے، وہ ایمان کی طرف پھیر دے یا کفر کی طرف پھیر دے۔ وَكَانَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ عَدْلًا فِي مَنْ أَضَلَّهُ وَخَذَلَهُ، اور اللہ کا جو فعل ہے یہ اس آدمی کے اندر جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اور جسے اللہ جو ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اس میں بالکل عدل و انصاف ہے۔ اذ لم یمنعہم حقا وجب علیہ، اس لیے کہ اللہ نے ان کو کسی ایسے حق سے تو نہیں روکا جو اللہ پہ واجب ہو۔ فتزول صفت العدل، کہ عدل کی صفت جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، یعنی اللہ ان کا کوئی حق ظاہر نہیں کرتا، اللہ ان تک ان کے کسی حق کو پہنچنے سے نہیں روکتا۔ انما منعهم ما كان له ان يتفضل به علیہم، سوائے اس کے نہیں اللہ تو انہیں وہ چیز روکتا ہے کہ جو اللہ کی ہے کہ ان يتفضل به، کہ وہ ان کو اس چیز کے ذریعے جو ہے وہ دوسرے پر فضیلت دے دے، لا ما وجب لهم، نہ کسی چیز جو ان کے لیے واجب ہے، یعنی ان کے لیے واجب شے کو نہیں روکتا، ان کے لیے نفع مند شے کو روک دیتا ہے، ان کا حق نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار تو دے دیا ہے، اب انسان نے اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی کام کرنا تھا۔ اللہ کو اپنے ازلی علم کی بنا پر معلوم ہے کہ فلاں آدمی ہمیشہ کافر رہے گا، تو لہذا اللہ پاک اس کے اور ایمان کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، یعنی اب جو کفر کے فعل کرتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، لیکن اس انسان کی مرضی کی وجہ سے انسان نے یہ کام ہی کرنا تھا۔ قال السدی یحول بین المرء وقلبہ فلا یستطیع ان یؤمن الا باذنہ، کہ وہ اس بات کی طاقت ہی رکھتا کہ وہ اس کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے، ولا یکفر ایضا الا باذنہ، اور اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کافر بھی نہیں ہو سکتا، ای بمشیت، یعنی اللہ کی مرضی، والقلب موضع الفکر، اور دل یہ فکر اور سوچ کی جگہ ہے۔ وقت تقدم فی البقرۃ بیانہ، سورہ بقرہ میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ وہ بید اللہ، اور وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں، متی شاء حال بین العبد و بین مرض، اللہ جب چاہے بندے اور اس کی مرض کے درمیان، اوافت یا کسی مصیبت کے درمیان جو ہے وہ حائل ہو جائے، کئی لا یعقل، تاکہ دل اس کو نہ سمجھے، اے بادرو الی الاستجابت
مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کی طرف جلدی کرو قبل اللہ تمکنوا منها، قبل اس کے کہ تم اس استجابت کی قدرت نہ رکھو، بزوال العقل، عقل کے زوال کی وجہ سے۔ وقال مجاہد کہتے ہیں المعنى يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع، کہ اللہ پاک انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ انسان جانتے ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وفي التنزيل ان في ذلك لذکر لمن كان له قلب، ای عقل، اس میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جس کے اس آدمی کے لیے جس کے لیے عقل ہو۔ وکیل یحول بینہ وبینہ بالموت، کہ اللہ پاک اس کے اور اس کی موت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ فلا یمکن استدراک ما فات، جو چیز جو ہے وہ فوت ہو جائے اس کے استدراک اسے ممکن نہیں ہوتا، یعنی جو چیز عقل سے محو ہو جائے اللہ درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، واپس استدراک اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وکیل خاف المسلمون یوم بدر کثرت العدو، اور دشمنوں کی زیادتی کی وجہ سے مسلمان بدر والے دن جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے۔ فعلم اللہ تعالی انه یحول بین المرء وقلبه، اللہ نے انہیں یہ خبر دی اور یہ بتا دیا کہ اللہ جو ہے وہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ یہی یبدلہم بعد الخوف امنا، کہ انہیں جو ہے وہ خوف کے بعد امن اور بے خوفی عطا کر دیتا ہے، سے بدل دیتا ہے۔ وَيُبَدِّلَ عَدُوَّهُم مِّنَ الْأَمْنِ خَوْفًا، اور ان کے دشمنوں کو امن کے بجائے خوف کی حالت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وَقِيلَ الْمَانَ يُقَلِّبُ الْأُمُورَ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، معنی یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ حالات کو ایک سے دوسرے طرف پھیرتا رہتا ہے، ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف یہ امور کو پھیرتا رہتا ہے، کبھی اچھائی میں، کبھی برائی میں، کبھی امن میں، کبھی خوف میں۔ وہذا جامع، یہ بالکل جامع بات ہے کہ عموم ہے کہ صرف کفر و ایمان کی بات نہیں، تمام احوال کا اور تمام امور کا یہ تعلق ہے کہ اللہ ان کو ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف موڑتا رہتا ہے۔ وکیل واختار الطبری ان یکون ذلك اخبارا من اللہ عز وجل بانه املک للقلوب العباد منهم، کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس بات کی خبر دینا ہے کہ اللہ رب العزت بندوں سے زیادہ ان کے دلوں کا مالک ہے، ان کے دلوں پر بندوں سے زیادہ اللہ کا اختیار ہے۔ وَأَنَّهُ يَحُولُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا إِذَا شَاءَ، اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ ان لوگوں اور ان کے دلوں کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ حَتَّى لَا يَدْرُكُ الْإِنسَانُ شَيْئًا إِلَّا بِمَشِيَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہاں تک کہ کوئی انسان اللہ رب العزت کی مشیت، مرضی اور اختیار کے بغیر کسی چیز کا ادراک نہیں، درک نہیں کر سکتا، حاصل نہیں کر سکتا۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی تم جان لو کہ تم اللہ ہی کی طرف سارے کے سارے اٹھا کر لے جاؤ گے۔ عطفاً قال الفراء، فرا کہتے ہیں ولو استعنفت فکسرت، اگر آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جملہ مستانفہ بنائیں گے، ما قبل پہ اس کا تفصیل کریں گے اور اس کو والا منہ کے تحت نہیں لائیں گے تو آپ کو انہو کہنا پڑے گا، وَإِنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وَإِنَّهُ كَانَ صَوَابًا، وَإِنَّهُ، تو پھر یہ ٹھیک ہوگا۔ قوله تعالی وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، فِيهِ مسئلتان، اس آیت کریمہ کے تحت دو مسئلے ہیں۔ قال ابن عباس امر اللہ المؤمنین ان لا یکر المنکر بین اظہارهم، اللہ رب العزت کے اس قول کے بارے میں ابن عباس فرماتے ہیں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تم اپنے درمیان برائی کو باقی نہ رکھو، کہ فیعمہم العذاب، یا برا کام کرنے والوں کو اپنے درمیان نہ رکھو کہ انہیں بھی تمہیں بھی جو ہے وہ عذاب کے ہو جائے گا، شامل ہو جائے گا۔ جب عذاب آئے گا تو اچھے بروں سب کو آئے گا۔ وَكَذَلِكَ تَأَوَّلَ فِي، اور ایسے ہی
اس میں جو ہے وہ الزبیر بن عوام نے تعویل کی، فَإِنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْجَمْلِ، جمل یوم جنگ جمل کے دن انہوں نے فرمایا، وَكَانَ سَنَةَ 36، یہ 33 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، مَا عَلِمْتُ أَنَّ أُرِدْنَا بِهَذِهِ الْآيَةِ، ما علمت، مجھے علم نہیں، ان اوردنا بهذه الآیت الا اليوم، تو مجھے آج یہ علم ہوا، آج ہی اس بات کا علم ہوا کہ اس آیت سے ہم مراد لیے گئے، وما كنت اظنها الا في من خوطب ذلك الوقت، اور میں نے اس کو گمان نہیں کیا تھا مگر ان لوگوں میں کہ جن کو اس وقت میں جو ہے وہ وقت نزول خطاب کیا گیا تھا. وكذلك تأول الحسن البصري والسدي وغيرهما، اس طرح نظرات میں اس کی تعویل کی. قال السدی نزلت الآیہ فی آل بدر خاصہ، یہ صرف آل بدر کے لیے نازل ہوئی ہے. فصابتهم الفتنة یوم الجمل، تو ان حضرات کو جو ہے وہ بدر والے دن بھی جو ہے وہ آزمائش پہنچی. فقتتلوا، تو انہوں نے جو ہے وہ قتال کیا. ابن عباس کہتے ہیں نزلت هذه الآیہ فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت جو ہے وہ اصحاب رسول میں نازل ہوئی. تو اس فتنے سے بچو کہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم، خاص کر تم میں سے ظالموں کو وہ مصیبت نہیں ڈالے گا، پھر غیر ظالم اس میں پھنس جائیں گے. وقال امر اللہ المؤمنین اللہ یقروا المنکر فیما بینہم، منکر کو اپنے درمیان نہ چھوڑو، منکر برے کام کو، او المنکر برا کام کرنے والے کو، فیعمہم اللہ بالعذاب، اللہ ان سب کو جو ہے عذاب میں شامل کر دے گا. اور وان حذیفہ بن الیمان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون بین ناس من اصحابی، حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا فتنۃ، میرے صحابہ میں سے کچھ لوگوں کے درمیان فتنہ ہوگا، آزمائش ہوگی، جنگ ہوگی. یغفر اللہ لہم بصحبتہم ایایا، اللہ ان کو میری اس صحبت کی بنا پر معاف کر دے گا. یستن بہم فی ناس بعدہم، ان کے رکشہ قدم پہ اس بات میں، یعنی اس فتنے کی بات میں، لوگ ان کے رکشہ قدم پہ چلیں گے، ان کی سنت پہ چلیں گے تو اللہ ان کو آگ میں ڈال دے گا اس فتنے کی بنا پر. قلت وهذه التعویلات هي التي تأخذها الاحاديث الصحیحہ، یہ جو اوپر تعویلات کی ہیں، اس کا یہ معنی، اس کا یہ معنی، تو ان تعویلات کو صحیح حدیثیں جو ہے وہ معید کرتی ہیں، ان کی تعزیت کرتی ہیں، پکا کرتی ہیں. وفی صحیح مسلم عن زینب بنت جحش، صحیح مسلم میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہا سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت لہو، انہوں نے نبی پاک سے پوچھا، سوال کیا تو آپ نے انہیں نبی پاک سے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ قال نعم اذا کثر الخبث، آپ نے کہا ہاں، جب خبیث لوگ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ہلاکت آئے گی. وفي صحيح الترمذي ان الناس اذا رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه اوشك ان يهمهم الله بكاب من عنده، کہ جب لوگ جو ہے وہ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے، اس کے ہاتھ کو نہیں روکیں گے، یعنی نہیں عن المنکر نہیں کریں گے، تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عذاب میں شامل کر دے. وقت تقدمت حاضر حدیث، اور یہ حدیثیں گزر چکی ہیں. کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو کہ امت کی خصوصی صفات میں سے، خصوصی امتیاز میں سے، کنتم خیر امت،
اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ بہت ضروری کام ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح ترمذی میں ہے عن النعمان بن بشیر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل القائم على حدود الله الواقع فيها. مثال اس آدمی کی جو اللہ کی حدود پہ قائم ہو اور اس آدمی کی جو اللہ کی حدود میں واقع ہو، جو اللہ کی حدود کو توڑتا ہو. کمثل قوم ایسے لوگوں کی ہے استہموا علی سفینۃ جنہوں نے جو ہے وہ کشتی میں قرآن اندازی کی. فأصاب بعضهم آلاها وبعضهم أسفلها. بعض کو کشتی کا اوپر بھلائی منزل ملی اور بعض کو نچلی منزل. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. اور جو لوگ نیچے تھے جب انہوں نے پانی طلب کیا من الماء تو وہ گزرے ان پر جو اوپر تھے. فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا. اگر ہم اپنے حصے میں کوئی سوراخ کر دیں لم نؤذ من فوقنا تو ہم اوپر والوں پر کو تو کوئی تکلیف نہیں دیں گے. کیونکہ ہم اپنا حق استعمال کریں گے اور اپنے لیے پانی طلب کریں گے. فَيَتْرُكُوهُمْ اگر وہ اوپر والے ان کو چھوڑ دیں وما ارادو اور جو انہوں نے ارادہ کیا ہے ہلاکو جميعا سارے ہلاک ہو جائیں گے. وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ اگر ان کے ہاتھوں کو روکیں گے نجوا ونجوا جميعا یہ بھی بچ جائیں گے اور ان کے ساتھ دوسرے ظالم بھی بچ جائیں گے. وفي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة. اس حدیث کے اندر جو ہے وہ خاص لوگوں کی بنا گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب کی بات ہے. بترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اور جس میں جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے پر استحقاق عقوبت پر بھی دلیل ہے کہ جب ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے تو پھر اس سے جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ استحقاق عقوبت کے ہم مستحق بنیں گے. اللہ نے سب کو جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. کہ تم میں سے ایک ایسے گروہ کا ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ جو بھلائی کی طرف بلائے، جو نیکی کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے. تو وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ تو یہ امر ہے، یعنی ایسی گروہ کا ہونا یہ اللہ کا آرڈر ہے. اور ایسے گروہ کا ہونا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، خاص جماعت کا ہونا امت کے اندر یہ فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں تاکہ یہ فرض کفایہ پورا ہو. قال علماؤنا والفتنة إذا عملت هلك الكل. فتنہ جب عملت کیا جائے، گناہ جب کیے جائیں تو سارے ہلاک ہوتے ہیں. وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنکر وعدم التغییر. اور فتنہ اس وقت بنتے ہیں کہ جب گناہ بالکل ظاہر ہو جائیں اور برے کام پھیل جائیں اور ان کو تبدیل بھی نہ کیا جائے اور کوئی روکے بھی نہ. کہ مفہوم حدیث ہے اذا رأى أحد منكم المنكر إذا حدیث کے مفہوم حدیث نکل کیا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے. اذا رأى أحدكم کہ جب تم میں سے کوئی برے کام کو دیکھتے تو فلیغیرہ بیدہ
وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. یہ تغییر جب ختم ہو جائے اور گناہ کو زبان سے، ہاتھ سے یا دل سے بدلنے والا کام جب ختم ہو جائے تو یہ فتنہ گویا کہ آزمائش آ جاتی ہے لوگوں پہ. وَإِذْ لَمْ تُغَيِّرْ وَجَبَ تغیر، جب اس کو تبدیل نہ کی تو وجب المؤمنین المنکرین لہا، تو وہ مومنین کہ جو اس کو برا سمجھنے والے ہیں، اس کو روکنے والے ہیں، بقلوبہم، اپنے دلوں سے اس کو برا سمجھیں، ہجران تلک البلد والہرب منہ، تو ان کا جو ہے وہ پھر فلیغیروا بقلبہ وذالک ضعف الایمان، تو یہ ایک وہ شہر کو چھوڑ دیں اور اس شہر سے بھاگ جائیں. وہکذا کان الحکم فی من کان قبلنا من الامم، ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو بھی یہ حکم تھا. کما فی قصۃ سبت حین ہاجر العاصین وقالوا لا نساکنکم، جیسے کہ اصحاب سبت کا قصہ کہ جو لوگ منکر تھے اس کام کے، انہوں نے جو ہے وہ گناہ گاروں کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے. وبهذا قال السلف، روى ابن وهب عن مالك انه قال، اور یہی بات جو ہے وہ سلف نے بھی کہی ہے کہ ابن وہب نے مالک رحم اللہ سے روایت کی کہ انه قال تهجر الارض التي يصنع فيها المنكر جهارا، جس زمین میں ظاہر باہر گناہ کیے جائیں تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ولا يستقر فيها، اس میں ٹھہرا نہیں جائے گا. واحتج بصنيع ابي الدرداء في خروجه، اور ابو درداء کے جو ہے وہ عن ارض معاویہ حين اعلن بالربا، جب انہوں نے جو ربا کا اعلان کیا تو ابو درداء کے وہاں سے جو ہے وہ نکلے تو اس سنی سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے. فاجاز بیع سقایا الذهب باکثر من وزنها حرج الصحیح، کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونے کے بنے پانی کے برتن کو اپنے وزن زیادہ سونے کے بدلے بیچنے کی جائز قرار دیا. یہ بے صرف کسی شکل بنتی ہے اور اس میں پھر سود ہوتا ہے. اس کو جو ہے وہ صحیح بخاری نے جو ہے وہ اس کی تخریج کی ہے. یہ حضرت اگر یہ بات صحیح ہو تو یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا اجتہاد اور حضرت امیر معاویہ کا اپنا جو ہے وہ اجتہاد کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے سود کو جو ہے وہ حلال نہیں کیا ہوگا. اگر وہ سود ہی کو حلال کرتے تو مطلقاً حلال کر دیتے، صرف سکایا ذهب اکثر من وزن یہاں کی بے میں کیوں حلال کرتے؟ تو ظاہر ہے کہ گناہ تھوڑا ہو کہ زیادہ ہو گناہ ہی ہوتا ہے. جب آپ نے سود ایک شے میں حلال کر دیا تو باقی سود کو بھی حلال کرنے میں ان کو کوئی بھی حرج نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ ان کی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے اگر یہ ہے. اور مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے تو اس کا اجتہاد غلط ہو جائے تب اس کو ایک ثواب ملتا ہے کوشش پر. اگر اجتہاد ٹھیک ہو تو 2 ثواب ملتے ہیں. بہرحال صحابہ کرام جو رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم جیسوں کی تنقید سے کہیں بالاتر ہیں. اور بڑی بات کہ جب قرآن کریم میں ان صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ مل گیا، انہیں جو کیا وہ جانے اور ان کا رب جانے، اور اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انہیں معاف بھی کر دیا، اللہ ان سے راضی بھی ہو گیا. قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس آیت کریمہ میں ان صحابہ کرام کے کسی غلطی کا کسی گناہ کا تذکرہ ہو اور پھر اسی آیت جس سے اگلی آیت کے اندر اس کی معافی کا تذکرہ نہ ہو، آپ کہیں دکھا سکتے. اسی طرح آپ حدیث مبارکہ کے اندر جہاں بھی صحابہ کی کسی بات کسی غلطی کی بات آتی ہے، کسی گناہ کی بات آتی ہے تو فوراً اسی حدیث کے میں ہی جو ہے وہ ان کی معافی کا تذکرہ آ جاتا ہے. جیسے ایک صحابی نے جو ہے ان سے زنا کا گناہ سرزد ہوا، وہ آپ کے پاس ہے، انہوں نے اقرار کیا، انہیں جو ہے رجم کیا گیا.
تو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ اس توبہ کو پورے مدینہ میں پر تقسیم کیا جائے تو پھر بھی بچ جائے۔ تو صحابہ کرام ایسی جماعت ہے کہ جو محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں انبیاء کی طرح، انبیاء تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام جو ہیں وہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے کہ صحابہ سے گناہ ہوئے، ان سے گناہ ہو سکتے تھے اور بڑے بڑے گناہ بھی ہوئے، جیسے ایک صحابی سے جو زنا کا واقعہ کی بات آتی ہے، اس طرح اور بھی، لیکن وہ گناہ پہ ٹکتے نہیں تھے، گناہ پہ اصرار نہیں کرتے تھے، وہ گناہ سے توبہ کرتے تھے، اور نہ صرف توبہ کرتے تھے، ان کی توبہ اللہ قبول بھی کرتا تھا کہ جا بجا ان کے گناہ کا تذکرہ، اور پھر اس سے جو ہے وہ اللہ کی معافی کا تذکرہ۔ غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ قیدیوں کو جو مدینہ لے جایا گیا، اس پہ اللہ پاک نے ڈانٹ ڈپٹ کی اور پھر ان کو اس بات کو معاف کر دیا، اور لی گئی غنیمت اور لے گئے جزیے کو کھانے کا بھی جو ہے وہ اجازت دی گئی، اور اس طرح کی بہت سی باتیں۔ تو البتہ صحابہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت ابو الدرداء ہیں، یہ ایک پائے کے لوگ تھے، یہ آپس میں اختلاف کر سکتے تھے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان پاک باز ہستیوں کی بھی بات کریں۔ والبخاری عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله بقوم عذابا اصاب العذاب من كان فيه ثم بعثوا على اعمالهم فيدل على ان الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين ومنه ما يكون نقمة للفاسقين۔ اس کو انشاءاللہ اگلے سبق میں کریں گے مکمل۔